ہلاکو خان مصر کو بھی فتح کر لیتا تو اس کے بعد حجاز کے مقدس مقامات تک اس کی راہ میں کوئی قابل ذکر حکومت نہیں تھی، اور اب مصر کی شکست کا مطلب تھا کہ ہلاکو خان کی رسائی حجاز مقدس کے شہروں اور حرمین شریفین تک ہو جاتی۔ یہاں اس دھمکی آمیز خط کا ذکر ضروری ہے۔ یہ خط ہلاکو خان کی طرف سے لکھا گیا تھا: جان لو کہ ہمارے آقا کی قوت لامحدود ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ انداز دے کر سلطان مصر اور رکن الدین بیبرس کی آنکھیں غصے کے عالم میں سرخ ہو گئیں۔ رکن الدین بیبرس تاتاریوں کے قصے سن کر کہا کرتے تھے کہ وقت آنے دو، ہم ان وحشیوں کو بتا دیں گے کہ صرف وہی لڑنا نہیں جانتے بلکہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی گردنیں دبوچ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی مارکہ آرائی کا تذکرہ کر رہے ہیں جو 25 رمضان المبارک 658 ہجری بمطابق 1260 عیسوی کو مصر اور شام کے درمیان واقع عین الجالوت کے مقام پر پیش آئی، اور جس کے نتیجے میں عالم اسلام جو بظاہر تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا تھا وہ مکمل بربادی سے بچ گیا۔ عام لوگوں کو تو چھوڑیں، ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ بھی مارکہ عین الجالوت اور اس کے ہیرو سلطان رکن الدین بیبرس کے بارے میں بہت کم واقفیت رکھتا ہے۔ حالانکہ اس مارکہ آرائی کے نتیجے میں نہ صرف عالم اسلام کو سیاسی طور پر نئی زندگی ملی بلکہ حرمین شریفین کی حرمت کو لاحق شدید ترین خطرہ بھی ٹل گیا۔ مارکہ عین الجالوت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے 13ویں صدی کے سیاسی منظر نامہ کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ صدی عالم اسلام کے لیے نہایت پرآشوب تھی، اور اس صدی میں جتنے مسلمان شہید ہوئے اتنے شاید نہ اس سے پہلے شہید ہوئے نہ اس کے بعد آج تک۔ دور جدید میں 21ویں صدی کا آغاز اگرچہ اب تک مسلمانوں کے لیے کچھ ایسی ہی صورتحال لیے ہوئے ہے۔ بہرحال 13ویں صدی عیسوی میں 1219 میں منگولیا سے اٹھنے والا طوفان بلاخیز 1 کروڑ مسلمانوں کو بہا کر لے گیا۔ چنگیز خان نے پہلے تو چین کی عظیم تاریخی سلطنت کو برباد کیا، پھر اس نے ماورا نہر کے علاقوں کا رخ کرتے ہوئے سمرقند، بخارا، تاشقند، مرو اور نسا سے لے کر خراسان کے علاقے ہرات تک اور نیشا پور سے لے کر دریائے سندھ کے ساحلی علاقوں تک تباہی اور بربادی کی داستانیں رقم کی۔ وسطی ایشیا اور چین کے بعد مشرقی یورپ اور روس کے علاقے چنگیز خان کا شکار بنے۔ 1227 میں چنگیز خان کے مرنے کے بعد اوکتائی خان اس کا جانشین بنا۔ 1246 میں اوکتائی خان کا بیٹا گیوک خان تیسرا خاقان اعظم منتخب ہوا، اور 1251 میں منگو خان جو تولی خان کا بیٹا تھا وہ چوتھا خاقان بنا۔ خاقان کی تبدیلیوں کے باوجود بھی منگول سلطنت کے حملے ارد گرد کے علاقوں میں جاری رہے، اور اب ان کا نشانہ مسلمانوں کے علاوہ دوسری قومیں بھی بننے لگیں جن میں یورپی اور روسی قومیں بھی شامل تھیں۔ 1258 میں ہلاکو خان نے منگو خان کے گورنر کی حیثیت سے بغداد پر حملہ کر کے خلافت عباسیہ کا خاتمہ کر دیا، اور بغداد کے ساتھ ساتھ موصل، حلب اور دمشق بھی ہلاکو خان کے ہاتھوں فتح ہو گئے۔ دمشق کے حاکم نے ہلاکو خان سے معاہدہ کر لیا، اس لیے دمشق کے سوا عراق اور شام کے اکثر شہروں کو بغداد جیسی قتل و غارت گری کا نشانہ بنایا گیا۔ اس طرح تاتاری یلغار وسطی ایشیا سے نکل کر ایران، افغانستان، چین، روس اور ہندوستان کے اکثر علاقوں، مشرقی یورپ، شام، فلسطین اور عراق کو نگل کر مصر کے دروازے تک پہنچ گئی۔ 1241 میں منگولوں نے لاہور پر حملہ کرتے ہوئے اس شہر کو بھی تخت و تاراج کر دیا۔ 1237 میں باتو خان بلغاریہ پر قبضہ کر چکا تھا، اور 1241 میں اس نے لینٹس کے میدان میں جرمنوں کو شکست سے دوچار کیا۔ اسی سال منگولوں نے شاہ ہنگری کو بھی شکست دے دی۔ مختصر یہ کہ 13ویں صدی عیسوی کے وسط میں منگول وسطی ایشیا سے نکل کر چاروں طرف پھیل گئے تھے، اور ہر طرف ان کی قتل و غارت گری اور فتوحات جاری تھیں۔ منگول سلطنت 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، مگر منگولیا کا خان اب بھی پوری سلطنت کا حکمران سمجھا جاتا تھا۔ ایسے میں ہلاکو خان 3 لاکھ کے ٹڈی دل لشکر کے ہمراہ عراق، شام، فلسطین کے شہروں کو فتح کرتے ہوئے مصر پر حملہ آور ہو گیا۔ مصر کے بعد اب براہ راست منگول خطرہ حجاز کی مقدس سرزمین کے سامنے آ گیا تھا، جس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے شہر آباد تھے۔ یعنی اگر ہلاکو خان مصر کو بھی فتح کر لیتا تو اس کے بعد حجاز کے مقدس مقامات تک اس کی راہ میں کوئی قابل ذکر حکومت نہیں تھی۔ 1260 عیسوی بمطابق 658 ہجری کے
رمضان المبارک میں مصر اور شام کے سرحدی علاقے عین الجالوت کے مقام کو ہلاکو خان کی 3 لاکھ فوج مصر کے مملوک سلطان کے 20,000 کے مختصر سے دستے کے سامنے کھڑی تھی۔ 25 رمضان 658 ہجری مصر، شام اور فلسطین کے سرحدی علاقوں پر مشتمل عین الجالوت کا میدان ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میدان کو عین الجالوت اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت نامی ایک ظالم اور جابر بادشاہ کو شکست دی تھی۔ اس معرکہ آرائی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان کیا ہے۔ عین الجالوت کے معنی جالوت کا چشمہ کے ہیں اور اس علاقے میں اب 658 ہجری میں ہلاکو خان 3 لاکھ کے لشکر کے ساتھ مصر پر حملہ آور تھا۔ اس وقت مصر کا حاکم مملوک سلطان سیف الدین تھا اور رکن الدین بیبرس اس کا سپہ سالار تھا۔ سلطان سیف الدین کی فوج کسی بھی طرح 3 لاکھ کے لشکر جرار کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ تھی اور اب مصر کی شکست کا مطلب تھا کہ ہلاکو خان کی رسائی حجاز مقدس کے شہروں اور حرمین شریفین تک ہو جاتی اور اس کے بعد مراکش، شمالی افریقہ کے مسلم علاقے اور پھر اندلس کی باری تھی، مگر اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام کو بچا لیا۔ ایک معجزہ رونما ہوا۔ ہلاکو خان کو خبر ملتی ہے کہ پیچھے خاقان اعظم منگو خان کا انتقال ہو گیا ہے اور ہلاکو خان کو اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ لے کر واپس لوٹنا پڑتا ہے۔ ہلاکو خان نے اپنے نائب قتبگہ خان کو 20,000 کا لشکر سونپ کر واپس لوٹ جاتا ہے۔ یہاں اس دھمکی آمیز خط کا ذکر ضروری ہے جو تاتاریوں کی طرف سے سلطان سیف الدین کو لکھا گیا تھا۔ یہ خط ہلاکو خان کی طرف سے لکھا گیا تھا۔ تاتاری سفیر نے یہ خط سلطان سیف الدین کو پیش کیا۔ یہ اس کا فرمان ہے جو ساری دنیا کا آقا ہے کہ اپنی پناہ گاہیں منہدم کر دو، اطاعت قبول کر لو۔ اگر تم نے یہ بات نہ مانی تو پھر تم کو جو کچھ پیش آئے گا وہ بلند و بالا اور جاودانی آسمان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس خط میں صاف انداز میں اعلان جنگ کیا گیا تھا۔ بہرحال تاتاری سفیر نے رونت امیز انداز میں یہ خط سلطان مصر کے سامنے پھینک دیا۔ یہ انداز دے کر سلطان مصر اور رکن الدین بیبرس کی آنکھیں غصے کے عالم میں سرخ ہو گئیں۔ سلطان کو خط کے مندرجات پڑھ کر سنائے گئے تو سلطان نے سفیر سے کہا کہ ہمارا ہلاکو خان سے کوئی جھگڑا نہیں، لہٰذا اسے چاہیے کہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ کر واپس چلا جائے۔ اس پر سفیر نے جواب دیا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارا بھی وہی حشر کیا جائے جو ہم تمہارے خلیفہ کا کر کے آئے ہیں۔ جان لو کہ ہمارے آقا کی قوت لامحدود ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تاتاری سفیر کا یہ انداز دیکھ کر سلطان مصر آگ بگولا ہو گئے اور انہوں نے کہا ان تاتاریوں کی زبانیں گدی سے کھینچ کر انہیں قتل کر دیا جائے۔ ہماری طرف سے خط کا جواب یہی ہے۔ 15 رمضان 658 ہجری بمطابق 1260 میں عین الجالوت کے میدان میں منگول سالار قتبگہ خان اپنے لشکر کے ساتھ مقیم تھا کہ سلطان مصر اور امیر رکن الدین بیبرس افواج مصر کے ساتھ موجود ہوئے۔ ہلاکو خان کی روانگی کے بعد دونوں لشکروں میں عددی توازن تقریباً برابر ہو گیا تھا کیونکہ تاتاری لشکر کا بڑا حصہ ہلاکو خان اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ عملی طور پر افواج کی کمان رکن الدین بیبرس کے پاس تھی۔ رکن الدین بیبرس تاتاریوں کے قصے سن کر کہا کرتے تھے کہ وقت آنے دو، ہم ان وحشیوں کو بتا دیں گے کہ صرف وہی لڑنا نہیں جانتے بلکہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی گردنیں دبوچ سکتے ہیں۔ قتبگہ خان کو ہلاکو خان کی طرف سے واضح ہدایات تھیں کہ اس کی واپسی تک اس جگہ قیام کرے اور مصر پر ہرگز حملہ آور نہ ہو۔ امیر رکن الدین بیبرس کو جب ہلاکو خان کی واپسی کی اطلاع ملی تو اس نے سلطان مصر کو فوراً منگولوں پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا۔ اس طرح باقاعدہ طور پر آگے بڑھ کر رکن الدین بیبرس نے منگول لشکر پر حملہ کر دیا۔ عین الجالوت کی اس تاریخ ساز جنگ میں رکن الدین بیبرس نے تاتاریوں پر ان کا اپنا طریقہ حرب استعمال کیا۔ اس نے اپنے چند دستے ایک گھاٹی میں گات لگا کر بٹھا دیے۔ بیبرس نے ابتدائی طور پر پسپائی کا انداز اختیار کیا اور منگول اس کی چال میں آ کر گھاٹی میں پھنس گئے۔ گات لگا کر دشمن کو تنگ جگہ لا کر پھنسانا تاتاریوں کا اپنا انداز جنگ تھا جو رکن الدین بیبرس نے خود ان پر استعمال کیا اور ماضی کی فتوحات کے نشے میں سرشار قتبگہ خان بیبرس کی چال میں آ گیا۔ گھاٹی میں گات لگائے محفوظ مصری دستے نے منگولوں کو تہس نہس کر دیا۔ منگول لشکر میں ابتری پھیل گئی اور وہ دو اطراف سے مسلمانوں میں گر گئے۔ بیبرس نے منگول فوج کا قتل عام کیا اور انہیں اس بری طرح سے مارا
کہ تاریخ میں اس سے پہلے تاتاریوں کے ساتھ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ قطب خان بیبرس کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور بیبرس نے اسے قتل کر دیا۔ منگول لشکر مکمل طور پر قتل یا گرفتار ہو گیا تھا۔ مقتول سالار قطب خان کی لاش کی نمائش قاہرہ کی گلیوں میں تاتاری قیدیوں کے ساتھ کی گئی اور بعد ازاں ان قیدیوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ عین جالوت کے میدان میں تاتاریوں کی شکست کی خبریں شام اور فلسطین کی منگول مقبوضات میں آگ کی طرح پھیل گئیں۔ مسلمانوں نے منگول حاکموں کے خلاف بغاوت کر دی اور جگہ جگہ سے خبریں آنے لگیں کہ مسلمانوں نے تاتاریوں سے شہر واپس لینے شروع کر دیے ہیں۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے شام اور فلسطین کی اکثر مقبوضات منگول تسلط سے آزاد ہو گئیں۔ اس طرح منگولیا سے اٹھنے والی کالی آندھی 40 سال تک مظلوم مسلمانوں کا خون پی کر 1260 میں عین الجالوت کے میدان میں رکن الدین بیبرس کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ اگرچہ اس کے بعد بھی تاتاریوں نے مسلمانوں کے علاقوں پر کئی حملے کیے، مگر ان کے ناقابل شکست رہنے کا تاثر ختم ہو گیا تھا اور اب مسلمان ہر جگہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرتے تھے۔ ہندوستان پر مسلسل تاتاری حملے اور خلجیوں کا کامیاب دفاع اس کی ایک روشن مثال ہے۔ رکن الدین بیبرس کا مصر کے تخت پر قبضہ کرنا پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ مملوک سلاطین میں جانشینی کا کوئی نظام نہیں تھا، بلکہ طاقتور امیر ہی حاکم اور سلطان بن جاتا تھا۔ معرکہ عین الجالوت کے چند دنوں بعد ہی بیبرس اور اباقا خان کی فوجوں میں ہولناک ٹکراؤ ہوا تو اس نے منگول تاتاریوں کو ایسی شکست دی کہ معرکہ عین الجالوت کی یاد تازہ ہو گئی۔ منگول اپنے سپاہیوں کی 7000 کے قریب لاشیں چھوڑ کر فرار ہوئے۔ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کا نقصان بہت کم ہوا۔ معرکہ فلسطین میں کامیابی کے بعد سلطان دمشق پہنچا تو اسے بخار ہو گیا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ جنگ فلسطین میں ہی سلطان کو ایک شدید زخم آ گیا تھا اور اسی زخم کے زیر اثر اسے بخار ہو گیا۔ طبیبوں نے بچانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ 30 جون 1277 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور انہیں دمشق میں ہی دفن کیا گیا۔ سلطان کا مقبرہ اس کے لقب الملک الظاہر کی نسبت سے الظاہریہ کہلاتا ہے اور وہاں آج کل اسی نام سے ایک عظیم الشان لائبریری ہے۔ سقوط بغداد کے حوالے سے ہلاکو خان کو تو اکثر قارئین جانتے ہوں گے، مگر اس مرد خونخوار کا انجام کیا ہوا اس سے اکثر لوگ ناواقف ہیں۔ آئیے یہاں کچھ تذکرہ ہلاکو خان کے انجام کا کیے دیتے ہیں۔ منگول کرولتائی سے فارغ ہو کر ہلاکو خان واپس لوٹ آیا۔ وہ سلطان بیبرس سے انتقام لینے کے لیے بے چین تھا۔ دوسری طرف قدرت کا قانون حرکت میں آ چکا تھا۔ اس دفعہ تاتاریوں کو ان کے اپنے ہی ہاتھوں سے شکست کھانا تھی۔ بخارا کی خانقاہ کے شیخ سیف الدین ایک بزرگ تھے اور ان کی کوششوں سے چنگیز خان کا ایک دوسرا پوتا اور جوجی خان کا بیٹا برقی خان مسلمان ہو گیا۔ قبل اس کے کہ ہلاکو خان سلطان بیبرس سے بدلہ لیتا اور حجاز مقدس کی طرف پیش قدمی کرتا، برقی خان کی سربراہی میں ایک منگول لشکر اس کے سامنے آ گیا۔ اس طرح چنگیز خان کے دو پوتے آمنے سامنے آ گئے اور برقی خان کے ہاتھوں ہلاکو خان کو شکست ہو گئی اور اس شکست کے صدمے سے تاب نہ لا کر وہ ہلاک ہو گیا۔ سلطان رکن الدین بیبرس کو آخری صلیبی جنگ کا ہیرو بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ منگولوں سے فارغ ہو کر اس نے شام، فلسطین اور مصر کے عیسائی مقبوضات کی طرف توجہ دی اور ایک کے بعد ایک عیسائی علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا۔ 1270 میں فرانس کا شہنشاہ کنگ لوئی یروشلم ہمارا ہے کے نعرے لگاتا یورپ کی صلیبی افواج نائٹس اور ٹیمپلرز کو ساتھ لیے مصر پر حملہ آور ہوئی۔ سلطان رکن الدین بیبرس نے یہاں بھی کنگ لوئی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور صلیبوں کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ فرانس کا شہنشاہ کنگ لوئی بیبرس کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا اور بعد میں اسے کثیر رقم کے عوض رہا کیا گیا۔ اس صلیبی جنگ کے بعد دوبارہ یورپی افواج صلیبی جنگ کے نام پر عالم اسلام پر حملہ آور نہیں ہوئیں۔ اس طرح اسے آخری صلیبی جنگ بھی کہا جاتا ہے، یعنی منگول یلغار اور صلیبی جنگیں دونوں کا خاتمہ سلطان رکن الدین بیبرس کے ہاتھوں سے ہوا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کردار ہماری تاریخ میں اب وقت کی گرد تلے دب کر گمنام ہو چکا ہے۔ سلطان رکن الدین بیبرس کا ایک اور انمول کارنامہ جو اکثر لوگوں کے علم میں نہیں، وہ خلافت عباسیہ کا احیاء ہے۔ سقوط بغداد کے بعد عالم اسلام خلافت جیسی مرکزیت سے محروم ہو چکا تھا۔ عالم اسلام پر سکتہ طاری تھا کہ خلافت کے خاتمے کے بعد اب اس کا احیاء کیسے اور کس کے ہاتھوں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک کام کے لیے بھی سلطان رکن الدین بیبرس کا انتخاب کیا۔ 1262 میں خلیفہ ظاہر کا ایک بیٹا ابو القاسم احمد منگول قید سے رہا ہو کر مصر آ گیا۔
سلطان بیبرس اسے قاہرہ لے آیا اور اس وقت کے مشہور عالم دین عزیز الدین عبدالسلام کے سامنے ابو القاسم کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرتے ہوئے خلافت عباسیہ کا احیاء کیا۔ اس طرح عالم اسلام کو خلافت عباسیہ مصر کے روپ میں مرکزیت حاصل ہو گئی۔ اگرچہ یہ خلافت برائے نام ہوتی تھی اور اقتدار مملوک سلطان کے پاس ہی ہوتا تھا، مگر پھر بھی خلیفہ کو عالم اسلام میں ایک احترام حاصل تھا۔ یہ خلافت عثمانی ترکوں کے ہاتھوں مصر کی فتح تک قائم رہی اور پھر بعد میں خلافت کا کردار عثمانی ترکوں کو منتقل ہو گیا۔ اس کے علاوہ سوڈان کے عیسائی بادشاہ ڈیوڈ کو بھی سلطان بیبرس نے شکست سے دوچار کیا اور قلعہ الموت کے باطنی حشیشین فدائیوں کے خلاف بھی سلطان بیبرس نے حملے کیے۔ عالم اسلام کا یہ عظیم سالار اور مجاہد 1277 میں اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ حیرت اس بات پر ہے کہ ہمارے تاریخ دانوں نے سلطان بیبرس پر بہت کم لکھا ہے اور تاریخ طالب علم بہت کم اس بارے میں واقفیت رکھتے ہیں۔ منگول سیلاب سے حرمین شریفین کی حفاظت، فرانس کے شہنشاہ سے بیت المقدس کا دفاع اور بغداد کی تباہی کے بعد خلافت اسلامیہ کا دوبارہ احیاء سلطان رکن الدین بیبرس کے وہ سنہری کارنامے ہیں جو اسے ہمیشہ تاریخ اسلام میں زندہ و جاودار رکھیں گے۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تاثیر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل بٹن کو بھی ضرور پریس کریں۔ اللہ حافظ۔